اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ محبوب کو راضی کیسے کریں۔ بہرحال یہ موضوع سن کے تو بعض لوگوں کے خیال میں کچھ اور آئے گا، لیکن محبوب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہمارا محبوب ہے، اس کو اب راضی کرنا ہے، کیونکہ جنت میں آپ جا نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ تو دنیا میں آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ آپ نے ہر وقت اللہ کی رضا کا، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیسے کہ آپ دنیا میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ محب محبوب کی مرضی کے کپڑے پہنتا ہے، محبوب کو مرضی کا کھانا پیش کرتا ہے، مثال کے طور پہ۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق محب اور محبوب کا ہے، اور یہ تو میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب شدید محبت ہو جاتی ہے تو پھر کسی چیز کی عاشق جو ہے وہ پھر عاشق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک خیال میں مگن، عاشق جو ہے وہ ایک خیال میں مگن ہوتا ہے۔ وہ فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، منم محو جمالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصالے او نمی دانم کجا رفتم۔ بہت ایسا شعر ہے کہ میں تو اپنے محبوب کے خیال میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ منم محو خیالے ہوں، میں اس کے خیال میں غرق ہوں۔ نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصالے ہوں، اس کے وصال ملاقات کہ میں خیال میں غرق ہوں، مجھے نہیں معلوم، یعنی اپنا ہوش نہیں رہتا۔ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنا ہوش کھو دے تو پھر کام بن جاتا ہے، اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ لا یخافون ملامۃ لائم، لومۃ لائم۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ سارا جو ہم جس لیے بیٹھے ہیں تو وہ تو محب اور محبوب کی باتیں کرنے بیٹھے ہیں، اور تقویٰ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پھر تقویٰ کا لباس پہننا ہوگا، خلوص پیدا کر کے تقویٰ کا لباس پہننا ہوگا۔ خلوص کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی نیت میں مخلص ہو جائیں، بس یہ اس کا آسان سا ہے، اخلاص پیدا کریں، اخلاص۔ بل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، بل اللہ فاعبد مخلصا لہ الدین، او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ اللہ کی بندگی اور دین اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین، ہم جب بھی لفظ آتا ہے تو میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ یار دین کا یہ تو غلط معنی لے لیں گے۔ دین اصل میں ہماری زندگی ہے، وے آف لائف، جس سٹائل سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، جو سوچ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جس طرح ساری زندگی، یہ ہمارا دین ہے، اصل میں دین ہے۔ بیوی خاوند کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، خاوند بیوی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، اولاد اپنی والدین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ کما کے آ رہے ہیں، آپ خرچ کس طرح کر رہے ہیں، آپ کن لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں، کن لوگوں سے دوستیاں کاٹ رہے ہیں، کس سے جوڑ رہے ہیں، یہ سارا دین ہے۔ دین کس طریقے سے آپ ساری زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچیں کیا ہیں، یہ سارا دین ہے۔ تو دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ میرے رسول کا ایک قول ہے، بہت پیارا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔
جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسی کے خیال میں جینا شروع کر دیں، اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں، اسی کے لیے جینا شروع کر دیں اور اسی کے لیے جئیں۔ یہ اخلاص ہے۔ بھئی مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، جو وہ چاہتا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اب عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو رزق آپ کو دیا ہے آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے، جو بچے آپ کو دیے ہیں آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے، آپ کے جو حالات ہیں، جو مکان آپ کو دیا ہے آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو حالات کار ہیں، جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس ماحول میں، خواہ وہ گرم ہو یا سرد ہو، یعنی اچھا ہو یا برا ہو، تو اس پہ آپ راضی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ایک جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے اور سڑک کے کنارے وہ جھونپڑی لگی ہوئی ہے، یا بعض اوقات فٹ پاتھ پہ بسیرا ہو جاتا ہے لوگوں کا، ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو وہ اب اس کا گلہ بنتا ہے اللہ سے کہ مجھے آپ نے فٹ پاتھ پہ پیدا کر دیا۔ نہیں بنتا، بننا نہیں چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس طرح اس نے پیدا کیا ہے آپ اس پہ، اللہ کے کیے پہ آپ راضی ہو جائیں اور اس کو راضی، بجائے اپنے آپ کو راضی کرنے کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نے دیا ہے ٹھیک ہے، اب آپ چاہیے کہ میں کیا کروں، کہاں دیکھوں، کیا سنوں، کیا نہ سنوں، کس سے تعلق جوڑوں، کس سے تعلق کاٹوں، بس آپ مجھے بتاتے جائیے، میں زندگی کو اس طرح گزار دوں گا یا گی۔ تو اخلاص میں نے آپ کو بتایا، اخلاص تو سب سے پہلی بات ہے۔ اخلاص پہلی بات ہے، یعنی میں کہوں کہ اگر آپ جو پہلا درجہ ہے وہ اخلاص کا ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہو کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کرنا ہے تو آپ نے نیت کر لیں کہ ہاں میری زندگی موت اب اللہ کے لیے ہوگی، اور بس مرتے دم تک جو ہے میں اس خیال پر قائم رہوں گا یا گی۔ تو یہ اخلاص ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو رب کی رضا، دنیا میں کیا کمانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر اس خیال سے آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں گی تو محبوب پھر آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو راضی کرنے کے کام کریں اور وہ آپ سے ناراض رہے، یا آپ اس کو ناراض کرنے کے کام کریں اور آپ سے وہ راضی رہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی شعوری طور پہ تو نہیں، لاشعوری طور پہ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہیں۔ ہماری نیت مخلص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیت ہماری دنیا کی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہ رب راضی ہو جائے گا، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی رضا کو قبول کر لیں۔ ایک تو وہ رضا ہے جن حالات میں آپ ہیں، یہ اس کی رضا ہے۔ جن حالات میں آپ ہیں، پڑوسی اچھے ہیں، برے ہیں، والدین جیسے بھی ہیں آپ کی جو بھی ہے، جن حالات میں بھی آپ ہیں، معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ جن حالات میں ہیں، اس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب ان حالات میں رہتے ہوئے مزید اللہ کو راضی کرنے کے کام شروع کر دیں اور اپنے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر میں وہ حدیث کا مفہوم دہراتا ہوں کہ جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت نہیں چاہتا، اللہ تو تقوی چاہتا ہے، تقوی، کہ آپ محتاط رہیں، محبوب کے خیال میں زندگی گزار دیں۔ اور ابھی ہم قربانی کا جو ہے عید الاضحیٰ پہ جو ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جو قربانیاں تم کرتے ہیں اس کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن جو تقوی ہے، تمہارا جو خیال ہے، جو احتیاط ہے، جو تم اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہو، وہ پہنچتا ہے، جو تمہارا نیت ہوتی ہے، خیال ہوتی ہے۔ بہرحال بات چیت جاری ہے، انشاءاللہ اگلے نشست تک کی اجازت چاہتا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم